काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 37 और किताब का सफ़ा नंबर 483। हेडिंग है वाक़े दीर राहिब। आइए इस हवाले से पढ़ते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे रुबाई दी हुई है कि गुर्बत है रश के बख्त सिकंदर बनी हुई, सहरा की धूप खुद है समंदर बनी हुई, देखो सरे हुसैन की बख्शिश का मुअज्जा, नोके सिना है दोषी पैगंबर बनी हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। आगे लिखा है किताब मदारिजुल हुसैनिया में हुसैन बिन मोहम्मद बिन अहमद राजी से और वो शेख अबू सईद से, नीज़ साहिब रौज़तुश्शुहदा भी अबू सईद दमिश्की से नकल करते हैं कि मैं इस जमात के हमराह था जो इमाम अलैहिस्सलाम के सर मुतहर और अहले बैत अलैहिस्सलाम को शाम की तरफ लेकर जा रही थी। जब हम दमिश्क के करीब पहुँचे तो लोगों में ये खबर फैल गई कि काफ ऐन काफ अलिफ ऐन काका खुजाई, खे पे पेश है, खे जे अलिफ हम ऐन छोटी है। काका खुजाई ने एक लश्कर तैयार किया और वो इब्ने ज़ियाद के लश्कर पर शब खून मारना चाहता है ताकि सर और कैदी छीन ले। इब्ने ज़ियाद के लश्कर का सलार मुस्तरब हुआ और बड़ी एहतियात से सफ़र किया। रात को वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ एक अजीम राहिब का कलीसा था जिसमें नसरानी रहते थे, और लश्कर की ये राय ठहरी कि इस कलीसा को अपनी पनाहगाह बना लें ताकि अगर रात को कोई शब खून मारे तो कामयाब ना हो सके। बस शिम्र मलाउन कलीसा के पास आया और उनके बुजुर्ग को बुलाया तो छत से एक ज़ईफ़ शख्स ने कलीसा के दाएं बाएं देखा तो बयाबान में एक लश्कर फैला हुआ था और उसने पूछा कि क्या काम है। तो शिम्र ने कहा कि हम इब्ने ज़ियाद का लश्कर हैं और कूफे से शाम जा रहे हैं। इस ज़ईफ़ ने पूछा कि शाम खैर से जा रहे हो। शिम्र ने कहा कि इराक़ में एक शख्स ने यजीद के ख़िलाफ़ बगावत की थी और हमने उससे जंग की है और वो उसके तमाम साथी मारे गए हैं। अब उनके सर और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम को कैदी बनाकर अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास जा रहे हैं। तो उस ज़ईफ़ नसरानी ने सरों की तरफ निगाह दौड़ाई, और अब यहाँ पे अरबी में जो लिखा है उसका साथ साथ तर्जुमा लिखा है इन्वर्टेड कॉमा। तो देखा कि तमाम सर चमकते सितारों के मिसल हैं जो नेज़ा व सिना के आसमान पर तुलू हैं और तमाम सहरा को रोशन कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नसरानी ने पूछा कि इन सरों में बुजुर्ग और बड़ा कौन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की तरफ इशारा किया गया और इमाम अलैहिस्सलाम का सर दिखाया गया। बूढ़े नसरानी ने इमाम अलैहिस्सलाम के सर को गौर से देखा तो हालत मुनक़लब और दिगरगूं हो गई। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के जलाल और हैबत ने नसरानी को मात कर दिया और उसके आज़ा व जवारे में सुस्ती आ गई, नीज़ हुज़्न व मलाल दिल में बैठ गया। ज़ईफ़ नसरानी ने पूछा, मेरे कलीसा से क्या चाहते हो। शिम्र ने कहा, मैंने सुना है कि इस सर के मुहिब्बों और आशिकों ने एक लश्कर जमा किया है कि वो हम पर रात को हमला करें और हमसे ये सर मुक़द्दस और कैदी छीन लें। बस आज रात आपके कलीसा में पनाह चाहते हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे। नसरानी ने कहा कि तुम्हारे लश्कर की तादाद ज़्यादा है और मेरे कलीसा में इस कदर गुंजाइश नहीं है, लेकिन दुश्मन के हमले से बचने के लिए सरों और कैदियों को कलीसा के अंदर ले जाएं और लश्कर कलीसा के इर्द गिर्द पड़ाव रख ले। रात को आग जलाकर रोशनाई हासिल करें और बेदार रहें ताकि रात की शब खून से मामून रहें।
پھر لکھا ہے کہ شمر نے کہا کہ یہ بہت اچھی رائے ہے. اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پس امام کریم کے سر مقدس کو مضبوط صندوق پہ رکھا گیا، اسے نئے تالے لگائے گئے اور صندوق کلیسا میں رکھ دیا گیا اور کمرے کو تالے لگا دیے گئے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو دیگر قیدیوں سمیت کلیسا کے اندر بٹھا دیا. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ جب آدھی رات ہوئی تو راہب اپنے حجرے سے باہر نکلا اور روشنائی دیکھ کر اس کمرے کے پاس آیا جہاں امام علیہ السلام کا سر رکھا ہوا تھا. وہ کمرے کا طواف کرتا رہا. اچانک دیکھا کہ وہ کمرہ جس میں چراغ تھا نہ شمع روشن اور منور ہو گیا، گویا کمرے میں لاکھوں شمع اور چراغ روشن ہیں. راہب نے ان عجائب کو دیکھ کر تعجب کیا اور خود سے کہا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، تو جب کہ نہ چاند ہے نہ ہم نے کمرے میں چراغ اور شمع روشن کی ہیں. اے رب العالمین، یہ چمکتا سورج کس ملک سے طلوع ہوا ہے؟ اتفاقاً اس کمرے کے ساتھ دوسرے ملحقہ کمرے میں ایک روشن دان تھا. راہب دوسرے کمرے میں آیا اور اس روشن دان سے جھانک کر دیکھا کہ روشنی اس صندوق سے نکل رہی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی گئی اور اس قدر پھیل گئی کہ دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں. خلاصہ اس نور کے غلبے سے کمرے کی چھت میں شگاف ہو گیا اور آسمان سے نوری سواری اتری. اس سواری سے ایک نورانی روحانی خاتون برآمد ہوئی جن کے گرد کنیزوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا، اور وہ آواز دے رہی تھیں کہ راستہ دو، راستہ دو، کیونکہ تمام مردوں کی ماں حوا اور صفیہ آ رہی تھیں. اور اس کے بعد ایک اور نورانی سواری اتری جس میں حوریں اور ایک معظمہ بی بی تھیں. وہ سواری سے باہر آئیں تو حوروں نے ترقو کی آواز دی کہ راستہ دو، راستہ دو. جناب ابراہیم خلیل کا حرم حضرت سارہ آ رہی ہیں. پھر لکھا ہے کہ پھر ایک اور نوری سواری اتری جس سے خوبصورت حوریں باہر آئیں اور کہا کہ راستہ دو، کیونکہ جناب ہاجرہ مادر اسماعیل علیہ السلام آ رہی ہیں. پھر ایک اور نوری اماری اتری کہ جس سے سورج کی طرح چمکتی ہوئی حوریں نکلیں اور آواز دی کہ راستہ دو، کیونکہ جناب یوسف کی ماں راحیل آ رہی ہیں. پھر ایک اور نوری اماری نازل ہوئی جس سے جناب کلثوم خواہر موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئیں. پھر ایک اور نوری اماری اتری جس سے جناب آسیہ خاتون زوجہ فرعون برآمد ہوئیں. پھر ایک اور نوری اماری اتری جس سے جناب مریم سلام اللہ علیہ مادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئیں. اور پھر ایک اور نوری محمل اترا جو کہ بہت عظیم تھا. اس محمل سے جناب خدیجہ الکبریٰ برآمد ہوئیں. اور یہ سب نورانی مستورات اور حوریں اس صندوق کی طرف گئیں اور صندوق کے ارد گرد کھڑے ہو کر گریہ اوزاری کیا. پھر صندوق کا دروازہ کھولا اور خون سے آلود سر امام علیہ السلام کو باہر نکالا، اور ایک کے بعد دوسری کے ہاتھوں میں امام علیہ السلام کا سر آیا تو سب نے زیارت کی اور بوسے دیے اور صلوات پڑھی. نصرانی راہب کہتا ہے کہ اچانک گریہ اوزاری کی صدا بلند ہوئی، گویا وہ کمرہ گر گیا ہے جس میں وہ سر مقدس تھا. ایک نوری اماری کمال روشنی میں چشمہ خورشید کی طرح اتری جس سے ایسی حوریں برآمد ہوئیں کہ جن کے درمیان چاک لباس میلے جن کے گریبان چاک لباس میلے اور حریر پھٹے ہوئے تھے. وہ پریشان حال بال کھولے حسین حسین کا نوحہ پڑھتے ہوئے اس صندوق کے قریب گئیں اور بین کر رہی تھیں کہ اچانک راہب کو جھڑک کر کہا کہ اے نصرانی راہب، آنکھیں بند کرو اور اب ادھر مت دیکھنا، کیونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین آسمان سے اترنے والی ہیں. ان کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں. راہب کہتا ہے کہ میں تو اس سخت جھڑکی سے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو اپنی آنکھوں کے سامنے حجاب دیکھا کہ اب مجھے وہ کمرہ اور اس میں آنے والی عماریاں اور نورانی مستورات کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، لیکن ان مستورات کے نوحہ اور ندبہ کی آواز سنتا تھا کہ تمام مستورات نالہ ازاری اور بے قراری میں مشغول تھیں. لیکن اس قدر زار و قطار رونے اور گریہ زاری کے باوجود ایک مستور کی آواز میرے کان میں آ رہی تھی، اور وہ ایسے بیان کر رہی تھی کہ جیسے ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر بیان کرتی ہے. اور وہ رو رو کر یہ زیارت نامہ پڑھ رہی تھیں کہ یہ پڑھ رہی تھی کہ اے ماں کے مظلوم شہید اور غریب بیٹے حسین علیہ السلام، ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین علیہ السلام، تمہیں پیاسا شہید کیا گیا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا انتقام تمہارے دشمنوں سے لوں گی. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ راہب بی بی کے ان
दुखी बहनों को सुनकर बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो नूरी अमारियों और महमिलों में से कुछ भी ना था और ना कोई रोने वाला था। वो उठा और कमरे से बाहर आया और सारे मुक़द्दस वाले कमरे के तालों को तोड़ा और अंदर गया तो संदूक का दरवाज़ा खुला हुआ देखा, और उस सर से नूर साते और लामे था, लाम अलिफ मीम ऐन, और साते की है सीन अलिफ तोए ऐन। राहिब पर इसका बड़ा असर हुआ, चुनाचे रोते और जारी करते हुए संदूक के पास ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर उठा और सर मुक़द्दस को संदूक से निकाला और खून आलूद खाक आलूद सर को मुश्क को अंबर और अर्क़ गुलाब से धोकर नफीस व ज़रीफ़ सजादा ज़मीन पर बिछाया और उस पर रखा। और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि काफूरी शमें इर्द गिर्द रोशन की और हैरत से इस नूरानी सर को देखता और ज़ारो कतार रोता, आंसू बहाता और दिल जली आहें भरता था। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है कि फिर ज़ानो अदब तय करके बैठ गया और रोकर सर की तरफ देखा और कहा, ए कायनात के सरवर के सर और ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से बेहतर सर, मुझे यकीन हो गया कि आप इस जमात से हैं जिसकी सिफ़ात मैंने तौरात और इंजील में पढ़ी हैं। आपको हस्ती खुदा की हक़ानियत की कसम, जिसने आप अलैहिस्सलाम को ये मकाम व मंजिलत अता फरमाई कि तमाम महरमात कायनात ख़वातीन उज़ाम आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आईं और आप अलैहिस्सलाम पर गिरिया उज़ारी करती रहीं। मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तो अब इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखिए कि फौरी तौर पर जुलजलाल के हुक्म से वो सर मुतहर बोला और फरमाया, मैं ज़माने का सितम रसीदा हूँ, कूफियों की तलवार का शहीद हूँ और शामियों ने मुझे खून में गलता किया है। मैं अपने शहर से और अपने ख़ानदान से दूर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्जंद हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। राहिब ने अर्ज़ किया कि ए मज़लूम अलैहिस्सलाम, मैं आप पे कुर्बान जाऊँ, ज़रा वाज़े फरमाएँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए राहिब, मेरे हसब व नसब का पूछता है या मेरी प्यास के मुतालिक पूछता है? अगर हसब नसब पूछता है तो मैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्जंद और वाली मदीना अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा हूँ। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर होने वाले तमाम मसाइब सुनाए कि वो राहिब सुबह तक आहो नाले में मशगूल रहा, कभी रोता, कभी मातम करता, कभी नौह करता और कभी अफसोस से हाथों को रगड़ता था। सुबह को ये राहिब अपने कमरे से निकला और वहाँ मौजूद तमाम नसरानियों को जमा किया और उनको तमाम वाक़यात से मुत्तला किया। खुद भी रोता रहा और सब नसरानियों को भी रुलाता रहा। वो सब इस कदर रोए कि फ़र्ते गम में गिरेबान चाक कर लिए और सर में खाली खाक मिला ली। नेज़ नौहा करते हुए तमाम नसरानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आए। इन्वर्टेड कॉमा। जब नसारा की नज़र हज़रत इमाम सज्जाद पर पड़ी तो देखा चंद कैदी ख़वातीन और बच्चे जिन्हें जंजीरों और रस्सियों से बांधा हुआ है, वो परेशान हाल खाक पर सोए हुए हैं और वीरान जगह पर ठहरे हुए हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नसरानियों ने जब कैदियों की ये हालत देखी तो उनकी चीखें निकल गईं और वो ज़ारो कतार रोने लगे, गिरेबान चाक किए और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़े और कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर राहिब ने वो वाक़यात बयान किए कि जो रात को उसने देखे थे और अर्ज़ की कि मैं कुर्बान जाऊँ, हमें इजाज़त दें ताकि हम कलीसा से बाहर जाकर लश्कर इब्न ज़ियाद पर शबखून लगाएं। उनके जुल्मों की वजह से हमारे दिलों में गुस्से और हम खाली कर सके। यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं कि उनके जुल्मों की वजह से हमारे दिलों में गुस्से को हम खाली कर सकें। अगर हम कत्ल हो गए तो आप अलैहिस्सलाम का नुतबा होंगे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उनके हक़ में दुआ की और फरमाया कि तुम्हारा इस्लाम लाना कबूल है और लश्कर इब्न ज़ियाद को अपने हाल पर छोड़ दो। बहुत जल्द ही उनको अपने किए की शदीद सदा मिलेगी। हम तो अल्लाह की क़ज़ा व क़दर पर राज़ी हैं। अब अगली हेडिंग पढ़ने के लिए हम पेज 488 पर आ गए। हेडिंग है कूफा और शाम के दरमियान गैर मालूम मकाम का वाक़या। लिखा है जनाब कुतुब रावंदी सुलेमान बिन आमश अलिफ ऐन मीम शीन से रिवायत करते हैं कि एक दिन बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था कि एक शख्स यूं दुआ मांग रहा था कि मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, जबकि मैं जानता हूं कि तू माफ़ ना करेगा। और इस दुआ के सुनने के बाद मेरे बदन में लर्ज़ा पैदा हो गया। मैंने उस शख्स से पूछा कि हरम खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और माह मुहर्रम में ये कैसी नाउमीदी का इजहार कर रहे हो? उसने कहा मैं बहुत बड़ा गुनाह मैंने किया है। मैंने कहा तेरा गुनाह बड़ा है या कोहे
تھام اس نے کہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا رواسی کے پہاڑ؟ اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون سا گناہ ہے جو اس قدر بڑا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ حرم سے باہر جا کر میں یہ گناہ بتاؤں گا۔ ہم حرم سے باہر آئے تو اس نے کہا کہ میں لشکر ابن زیاد میں سے تھا اور ان 40 افراد میں سے تھا جو سر حسین علیہ السلام کو کوفے سے شام پہنچانے والے تھے۔ شام کے راستے میں ہم ایک کلیسا کے پاس سے گزرے۔ امام علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پر سوار تھا۔ ہم اس نیزے کے پاس کھانا کھانے لگے تو اسی اثنا میں دیکھا کہ غائب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے کلیسا کی دیوار پر لکھا کہ انورٹڈ کاما کہ کیا وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ بس یہ لکھا ہوا تھا انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا یہ دیکھ کر ہمارے اندر خوف پیدا ہوا اور ہم میں سے ایک نے چاہا کہ لکھنے والے ہاتھ کو پکڑ لے، لیکن ہاتھ غائب ہو گیا اور پھر وہی ہاتھ ظاہر ہوا اور یہ جملہ لکھا انورٹڈ کاما یہ خدا کی قسم ان کا شفیع کوئی نہیں ہوگا اور وہ عذاب میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اسے پڑھتے ہی ہمارے اندر خوف مزید بڑھ گیا، لیکن ہمارے ساتھی کئی اور لوگ بھی تھے کہ جن کی شقاوت شین قاف الف واو تے میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے ہاتھ کو پکڑنا چاہا لیکن وہ غائب ہو گیا۔ ہم پھر کھانے میں مشغول ہو گئے۔ ابھی کھانا ختم نہ ہوا تھا کہ ہاتھ پھر ظاہر ہوا اور دیوار پر یہ شعر لکھنا شروع کیا۔ عربی کا یہ شعر ہے، اس کے معنی اردو میں لکھے ہیں کہ انہوں نے ظالمانہ حکم سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کا حکم قرآن کے خلاف تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ اسی دوران میں راہب آیا اور سر مطہر پر نظر کی تو سر سے ایک نور ساطع ہو کر آسمان تک پہنچتا دکھائی دیا اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ یہ کس کا سر اطہر ہے اور تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اہل عراق ہیں اور یہ سر حسین بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ہے اور سر ہے۔ اور راہب نے کہا کہ وہ حسین جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند ہے؟ ابن زیاد کے لشکر نے کہا ہاں وہی حسین۔ تو راہب نے کہا کہ پس ہلاکت ہے تم پر اور افسوس ہے تمہارے آئین پر۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ہوتا تو ہم نصارہ ان کے بیٹے کو آنکھوں کی پلکوں پر بٹھاتے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب پھر لکھا ہے کہ اے بے مروت لوگوں، تم نے فرزند پیغمبر علیہ السلام کو شہید کیا ہے اور اسے قتل کرنے پر فخر بھی کرتے ہو۔ اب میری تم سے ایک حاجت ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا حاجت؟ راہب نے کہا مجھے 10,000 درہم اپنے آبا سے وراثت میں ملے تھے اور یہ درہم لے لو اور یہ سر مجھے دے دو تاکہ میرا مہمان ہو، جب تم جانا چاہو تو ساتھ لیتے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ راہب نے 10,000 درہم دے دیے۔ عمر بن سعد نے ترازو منگوایا اور اس کا وزن کیا، صرافی کی قیمت لگائی اور درہم اپنے خازن کے حوالے کیے۔ پھر حکم دیا کہ سر اس راہب کے حوالے کر دیا جائے۔ راہب نے سر سے اپنی جان کی طرح پیار کیا اور سر مقدس کو مشک اور گلاب کے عرق میں دھویا اور کافور لگایا، اسے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹا اور اپنی آغوش میں رکھا اور نوحہ گریہ زاری کی۔ اس نے گریے کی حالت میں یہ آواز سنی کہ اے راہب تمہیں مبارک ہو، تم خوش نصیحت ہو کہ تمہیں معرفت مل گئی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے رب اس سر کو حکم دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ اب آگے لکھا ہے کہ ابھی وہ دعا ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ اچانک مثل غنچہ گل حضرت علیہ السلام کے لب کھلے اور فرمایا کہ اے راہب تو کیا چاہتا ہے؟ راہب نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام کی معرفت چاہتا ہوں۔ کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا دل بند، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جگر گوشہ ہوں اور مجھے کربلا میں پیاس اور بھوکا قتل کیا گیا ہے۔ پھر راہب نے سر کو اپنے سجادے پر رکھا جیسے نمازی سجدے میں سر رکھتا ہے اور حضرت علیہ السلام کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، بخدا آپ علیہ السلام کے چہرے سے اپنا چہرہ کبھی نہ ہٹاؤں گا اور جب تک آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ نہ سنوں کہ بروز قیامت شفاعت کروں گا۔ امام کے بریدہ سر سے آواز آئی کہ پہلے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
دین کو قبول کر راہب نے شہادتین زبان پر جاری کیں اور مسلمان ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے لبوں پر حرکت کی ان کے لبوں نے حرکت کی اور فرمایا کہ اے راہب روز محشر میں تمہارا شفیع ہوں گا۔ راہب خوش ہو گیا، لیکن راوندی کی روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جب راہب نے سر مبارک کو جھولی میں رکھ کر اس کی غربت پر وہ راہب جب رو رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا تو ابن زیاد کا لشکر آیا اور سر کا مطالبہ کیا۔ راہب نے کہا اے کائنات کے سردار میں قربان ہو جاؤں، میرے پاس سوائے آپ علیہ السلام کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ علیہ السلام گواہ ہیں کہ میں آپ کے بریدہ سر کی برکت سے کلمہ اسلام پڑھتا ہوں، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے میرے سردار، میں آپ علیہ السلام کا غلام ہوں اور جب تک زندہ ہوں آپ کی مظلومیت پر روتا رہوں گا۔ پھر سر کو اٹھا کر راہب لایا اور کہا کہ لشکر کا سردار کہاں ہے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ عمر بن سعد کی طرف اشارہ کیا گیا تو راہب عمر بن سعد کے پاس آیا اور بڑے عجز کے ساتھ کہا انورٹڈ کاما، اے عمر، میری تم سے گزارش ہے کہ تجھے اللہ اور رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب اس سر مقدس کے ساتھ بے احترامی نہ کرنا، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی نیزے پر سوار نہ کرنا اور لوگوں میں دھوپ میں نہ پھرانا اور سر مقدس کو بہنوں بیٹیوں اور بیٹے کے سامنے نہ کرو بلکہ صندوق سے باہر نہ نکالو، کیونکہ اس سر کا خدا کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ عمر سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے اور سر راہب سے لے لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور سر سے وہی سلوک روا رکھا جو پہلے جاری تھا، یعنی سر کو نیزے پر سوار کیا اور بہنوں بیٹیوں کے سامنے کیا۔ راہب اسلام قبول کرنے کے بعد وزیر میں چلا گیا بے زے یرے، اور جب تک زندہ رہا آقا حسین علیہ السلام کی غربت پر روتا رہا اور گریہ زاری کرتا تھا۔ جب عمر بن سعد نے شام کے نزدیک اپنے خزانچی سے وہ 10,000 درہم طلب کیے تو دیکھا کہ ان درہموں کا رنگ بدل گیا ہے اور ان پر ایک طرف لکھا تھا کہ ولا، اب یہاں پہ اس وقت تھوڑا سا کچھ چیزیں مٹی ہیں، میں کوشش کرتی ہوں، ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، اور دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب ینقلبون۔ چنانچہ عمر بن سعد شرمندہ ہوا اور کہا کہ جاؤ اور ان کو نہر میں پھینک دو، دونوں جہانوں میں نقصان ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ واقع منزل حران ہیر الف نون۔ صاحب روضۃ الشہداء معین الدین لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد کا لشکر منزل حران پہنچا تو اس شہر والے تماشا دیکھنے کے لیے استقبال کو آئے۔ اس مقام پر ایک ٹیلہ تھا جس پر ایک یہودی کا گھر تھا جسے یحییٰ حرانی کہتے تھے، ہیر الف نون چھوٹی ہے۔ یہ بھی تماشائیوں میں موجود راستے پر کھڑا تھا۔ وہ سب قیدیوں کو دیکھتا رہا اور سر بھی گزر گئے۔ ان سروں میں اچانک اس کی نظر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر پڑی جو نیزے پر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جب یہودی نے غور سے دیکھا تو امام علیہ السلام کے لبوں میں حرکت ہوئی۔ یہودی نے امام علیہ السلام کا کلام سنا تو فرمایا کہ اس یہودی نے فرمایا کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ منقلب ینقلبون۔ اس یہودی نے تعجب کیا کہ اب بریدہ سر بھی بولتا ہے، گویا یہ سر مطہر یا کسی پیغمبر علیہ السلام کا یا ان کے وصی کا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں خدا کی قسم مجھے بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ کہا گیا کہ یہ سر حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام اور بن ابی طالب کا ہے، جس کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے۔ یحییٰ یہودی نے نہیں، یہاں پہ لکھا ہے یہ میرے خیال یحییٰ ہی ہوگا، یہودی نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر ان کے جد کا دین حق نہ ہوتا تو یہ برہان
ब्रैकेट में लिखा है सर का बोलना ज़ाहिर ना होता, बस बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया इन्वर्टेड कॉमा लोगों गवाह रहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक और उनका शहीद बेटा भी बरहक है और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम को नाहक कैदी बनाया गया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर अपना अमामा उतारा और उसके टुकड़े टुकड़े किए और मस्तूरात के करीब आया और अमामे के टुकड़ों को तकसीम किया ताकि वो हिजाब कर सकें। फिर अपना हुब्बा उतारा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के कांधे पर रखा और 1000 दिरहम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश की और अर्ज़ किया कि मैं कुर्बान जाऊं, ये रकम सफ़र के दौरान में हस्ब ज़रूरत सर्फ करना। जब इब्ने ज़ियाद के लश्कर ने यहूदी की ये मोहब्बत देखी तो उस यहूदी की मजम्मत की और कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम अमीर शाम के दुश्मनों से मोहब्बत और उनकी हिमायत कर रहे हो, इन कैदियों से डरो, इन कैदियों से दूर हो जाओ वरना हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। फिर यहाँ लिखा है कि याह्या ये सुनकर बहुत गज़बनाक हुआ, उसकी गैरत ईमानी ने जोश मारा और मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के जज्बे ने उसको जज्ब किया। उसने अपने नौकरों और खादिमों की जमात से कहा कि मेरी तलवार लाओ और अपने असलहे लगाओ और तकबीर कहकर इब्ने ज़ियाद के इन सिपाहियों पर हमला कर दो। अब यहाँ पे लिखा है कि उसकी तलवार लाई गई तो उसने गिलाफ से निकाली और अल्लाह अकबर कहकर तलवार फिजा में लहराई और बुलंद आवाज़ से फिर तकबीर कही और उन मलऊनों पर हमला कर दिया। फिर से लिखा है कि उसने 5 मलऊनों को वासिले जहन्नुम किया, उसके ग़ुलामों ने भी कई मलाइन कत्ल किए और बाज़ को ज़ख्मी कर दिया गया। फिर लिखा है कि इब्ने ज़ियाद के लश्कर ने इस ताज़ा मुसलमान को अपने दरमियान लेकर हमला किया और उसके गिर्द हल्का डाल दिया और उसकी तलवारों, नेज़ों, पत्थरों और ये क्या चीज़ लिखी है जी, ये समझ में नहीं आ रही, पत्थरों से हर तरफ से मुर्दे निशाना करार दिया और शोरगुल पैदा हुआ। जब ये सदाएँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के कानों तक भी पहुँची और उधर ताज़ा मुसलमान को इब्ने ज़ियाद के लश्कर ने घेर लिया और कत्ल व गारत करने लगे तो उसने याह्या ने बहुत ज़ख्म खाए और ज़ख्मों से खून ज़्यादा बह जाने की वजह से कमज़ोर हो गया और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर सलाम करके सफ़र आखिरत पर रवाना हो गया और एक सलाम सर मुतहर पर भी किया। मोइनुद्दीन रोज़ा में लिखते हैं कि इस याह्या की मरकद दरवाज़ा हरान पर मारूफ है जिसे मकबरा याह्या शहीद कहा जाता है और उनकी कब्र पर मांगी हर दुआ कबूल होती है। और अच्छा अब लिखा है कि उसके बाद मंजिल अंदरीन अलिफ नून दाल रे ये अंदरीन, फिर मंजिल मारतुल नौमान और फिर मंजिल शीज़र और फिर कफर ताब की मनाजिल को तय करते हुए सैबूर पहुँचे। सीन ये बेवावरे, ये जो रास्ते के जहाँ जहाँ रुके वो उन जगहों के नाम लिखे और फिर अब लिखा है वाक़या सैबूर, सीन ये बेवावरे लिखा है। अभी मखनफ़ लिखते हैं कि सैबूर में एक बड़ा आलिम रहता था, उसने अपने तमाम अपने सारे मुतबईन मीम ते बे ऐन ये नून छोटे बड़े बूढ़े जवानों को बुलाया और कहा कि ये सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, यानी ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम के सरदार के बेटे और ख़ातिमुल अंबिया के फ़र्जंद का सर है। इस कौम ने जुल्म से फ़र्जंद पैगम्बर अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और सर को शाम लेकर जा रहे हैं। अगर तुमने इस जालिम ग्रोह को अपने शहर में आने दिया तो खुदा तुमसे मुआखज़ा करेगा। फिर सब ने कहा कि खुदा की कसम हम अपने शहर से गुजरने नहीं देंगे और हम अपने शहर में दाखिल भी नहीं होने देंगे। बूढ़ों ने कहा कि अल्लाह के बंदे फितना व फसाद कभी पसंद नहीं करते। उस सर को तमाम शहरों में ले गए, कैदियों को भी तमाम शहरों में फिराया है। किसी ने मज़ाहमत नहीं की तो हम क्यों मज़ाहमत करें, बस वो आएंगे और गुजर जाएंगे। लेकिन इस शहर के बागैरत जवान जोश में आ गए और कहने लगे कि खुदा की कसम हम उस लश्कर को किसी सूरत में इस शहर में नहीं आने देंगे। बस जवानों ने तलवारें और नेज़े उठाए, आलात हरब लगाए और मरने मारने पर अज़्म बिल जज़्म कर लिया कि कूफियों के लश्कर को अपने शहर में दाखिल नहीं होने देंगे, ख्वाह जिस कदर खून बह जाए। बूढ़ों ने जब जवानों की गैरत का अंदाज़ा लगाया तो वो भी जवानों की गैरत के जज्बे से जोश में आ गए और तमाम बूढ़े और जवान शहर के दरवाजे से बाहर निकल आए। उन्होंने इब्ने ज़ियाद के लश्कर का रास्ता रोक लिया और हाकिम शाम को गालियाँ दी। खूली ने अपने सिपाह से उन लोगों पर हमला कर दिया। सैबूर की गैरतमंद जमीयत ने मुकाबला किया और
شاہ مردان سے مدد طلب کرتے ہوئے خولی کے لشکر پر جوابی حملہ کر دیا تو تھوڑے ہی وقت میں خولی کے لشکر کے 6 آدمی قتل ہو گئے اور سیبور کے غیرت مند جوانوں کے صرف 5 جوان شہید ہوئے۔ ایک روایت میں کہ ان جوانوں سے 70 جوان شہید ہوئے، اور یہ صحیح ہے کہ اس داروگیر لڑائی اور فساد میں 70 لوگ شہید ہو گئے، کیونکہ اہل سبور آل پیغمبر علیہ السلام کی حمایت اور نصرت کر رہے تھے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے کہ یہاں کے لوگ دینی و ایمانی غیرت رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سیبور نامی شہر ہے، تو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے ان لوگوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ انورٹڈ کاما، اے اللہ اس شہر کے پانی کو صاف اور شیریں بنا، اس کے باسیوں کے رزق میں برکت و وسعت اور فراوانی عطا فرما، اور ظلم اور ظالموں کے شر سے ان کو محفوظ فرما۔ اگر دنیا ظلم و جور سے پر ہو تو بھی یہاں عدل و انصاف قائم رہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ دعا کے الفاظ تھے، اور پھر لشکر ابن زیاد نے وہاں سے حرکت کی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے واقع منزل حمات، ہے میم الف اور گول تا ہے، یہاں پر لکھا ہے۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ اہل حماد نے لشکر ابن زیاد کے ستمگروں کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا، شہر کے دروازے بند کر دیے اور دیواروں اور برجوں پر سوار ہو کر ان سے کہا کہ خدا کی قسم ہمارے شہر میں داخل نہ ہو سکو گے، خواہ ہم سارے بھی قتل ہو جائیں۔ لشکر ابن زیاد نے یہ سن کر یہاں قیام نہ کیا، بلکہ حمص ہے میم سواد حمص شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ البتہ ابن شہر آشوب کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پتھر لشکر ابن زیاد میں داخل ہوا، وہ پتھر جس پر امام علیہ السلام کے خون کے قطرات تھے۔ لیکن علامہ نے ریاض الاحزان میں اپنے معاصر سے یہ حکایت کی ہے کہ میں مکے کی طرف جاتے ہوئے شہر حمات سے گزرا، اس کے باغات میں ایک مسجد دیکھی جسے مسجد الحسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ میں مسجد کے اندر گیا تو ایک پردہ لگا تھا، میں نے اسے ہٹایا تو دیکھا کہ دیوار میں ایک پتھر نصب ہے، میں نے اس پتھر پر خشک زدہ خون بھی دیکھا۔ مسجد کے خادم سے پوچھا کہ یہ کیسا پتھر ہے، اور پوچھا کہ یہ پتھر کیسا ہے؟ جی یہ پوچھا، اور اس پر خون کے نشانات کیسے ہیں؟ خادم نے کہا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جب لشکر ابن زیاد کوفے سے شام جا رہا تھا تو اس شہر میں داخل ہوا، اور اس نے امام پاک علیہ السلام کا سر مبارک اس پتھر پر رکھا تو سر مبارک سے چند قطرے اس خون کے گرے جو پتھر میں داخل ہو گئے، اور آج تک ایسے ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ میں کئی سالوں سے مسجد کا خادم ہوں، اور بغیر کسی وقفے کے قرأت قرآن کی آواز آتی ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آتا، اور ہر سال شب عاشور اس پتھر سے نور ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر چراغ اور روشنی کے لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس پتھر کے ارد گرد گریا اور عزاداری کرتے ہیں، اور روز عاشور اس پتھر سے خون جوش مارتا ہے اور پھر وہ خون خشک ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص اس خون کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یعنی کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ ایسا کرے۔ مجھ سے پہلے جو خادم تھا اس نے بھی مجھے بتایا کہ میں سالہ سال سے یہ منظر دیکھتا آ رہا ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ جو مجھ سے پہلے خادم تھا اس نے بھی مجھے یہی بتایا کہ ہر سال شب عاشور اور روز عاشورہ یہ معجزہ دیکھتا رہا ہوں۔ جب میں مسجد سے باہر آیا تو اہل شہر سے پوچھا تو انہوں نے بھی وہی بتایا کہ جو مسجد کے خادم نے بتایا تھا۔ اور ہم پیج 495 پر آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے واقع شہر حمص، ہے میم سواد، لکھا ہے جب لشکر ابن زیاد شہر حمص کے نزدیک پہنچا تو شہر کے والی کو پیغام بھیجا، ہم یزید کے گماشتے کوفے سے شام جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے اور اہل بیت علیہ السلام بھی قید ہے، لہٰذا لشکر کے لیے کھانے پینے اور استقبال کا انتظام کرو۔ حمص کے حاکم خالد بن نشید، نون شین یہ توئے، خالد بن نشید کا بھائی تھا، اور جو کہ شہر جہنیہ، جیم ہے نون یہ ہے، کا حاکم تھا، اور یہ یہاں کا والی تھا۔ جب اس حاکم کو اطلاع ملی تو اس نے جھنڈے نصب کروائے اور شہر کو آراستہ کروایا، نیز شہر سے 3 میل باہر نکل کر استقبال کیا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے، ابن زیاد کا لشکر آیا تو انہوں نے سروں کو صندوقچوں سے نکال کر اونٹوں پر سوار کر لیا اور اہل بیت علیہ السلام کے قیدیوں کو نہایت ذلت و خواری سے شہر میں داخل کیا۔ جب اہل حمص کو
معلوم ہوا کہ یہ قیدی اور شہداء کے سر تو حیدر کرار اور پیغمبر اسلام کا خاندان ہے، تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی، اور انہوں نے جب اہل بیت علیہ السلام کے بچوں کا گریہ اور آہوزاری سنی تو ان کا خون کھول اٹھا۔ اہل حمص کی عورتوں نے جب خاندان رسالت کی مستورات اور بچوں کی ذلت اور غربت دیکھی تو عورتوں میں گریہ آزاری کا شور بلند ہوا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اہل شہر کی برداشت کی طاقت ختم ہو گئی اور لوگوں نے ابن زیاد کے لشکر کو پتھروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور پتھروں کی اس قدر بارش برسائی کہ لشکر ابن زیاد کی 26 سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ شہر کے دروازوں کو بند کر دیا اور کہا گیا کہ ہم تمہارا ایک شخص بھی اب زندہ نہیں چھوڑیں گے، یا یہ کہ خولی حرامزادے کو قتل کر دیں اور امام علیہ السلام کا سر مقدس اس سے لے لیں، تاکہ قیامت تک یہ افتخار ہمارے شہر کو حاصل رہے۔ انہوں نے اس نیت سے قسم اٹھائی، اور خالد بن نشید گھر کے قریب جمعیت کا اشتہام تھا، اور لشکر ابن زیاد نے ان لوگوں سے جنگ و جدال کی اور ان کو جنگ میں مشغول کر کے دوسرے دروازے سے سروں اور قیدیوں کو لے کر بھاگ گئے، اور پھر سوق الطعام آئے، وہاں بھی جگہ نہ ملی، اور بحیرہ کے راستے کیرزا کاف یہ رے زیلف کیرزا کے مقام پر پہنچے تو بے عین لام بے کاف بالبک کے والی کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ اور اب یہاں پر ہم اگلا نام پڑھ رہے ہیں کہ واقع بالبک بے عین لام بے کاف لکھا ہے کہ شہر کے حاکم نے حکم دیا کہ شہر کو آراستہ کریں اور ابن زیاد کے لشکر کو احترام سے داخل کریں، تو لشکر کو دف اور بینڈ باجوں سے وارد کیا گیا۔ جب منزل پر پہنچے تو خوش ہوئے کہ خطرے سے اب ہم محفوظ ہیں۔ صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ انہیں بغیر کھانے پینے اور گپ شپ کے اور کوئی کام نہ تھا، انہیں بغیر کھانے پینے اور گپ شپ سے اور کوئی کام نہ تھا، لیکن آل محمد علیہ السلام کے اسیروں پر اس شہر میں بہت مصیبت آئی کہ جب جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے کہ جس کے اہل شہر کس قدر بے دین ہیں، کہا گیا کہ یہ بالبک ہے، تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے ان لوگوں پر لعنت کی اور نفرین کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خدا، ان کی نسلوں کو برباد کر اور ان کے پانی کو شیریں نہ کر بلکہ تلخ کر دے، اور ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ نہ فرما۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد ہم آپ سے اگلی ہیڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے سومئے راہب کا واقعہ۔ تو اس کو ہم ابھی کریں، چلیے اس کو ہم اگلی سٹنگ میں کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے واقعہ اسقلان، اور اس کے بعد پھر اور یہ واقعہ اسقلان تھوڑا سا بڑا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس سے مزید آگے اور کچھ جانیں گے، یزید کو ورود اہل بیت کی اطلاع، یہ سب کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔ تو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔